السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل واقعات حسینی پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہو تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں حدیث پاک میں بہت ہی عجیب واقعہ ابن عامر سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس واقعے کی سند پہنچائی ہے۔ یہ واقعہ دوسرے کتابوں میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک راہب تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی عابد گزرا نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنوایا تھا، وہ اسی میں عبادت میں مست رہتا تھا۔ اسے لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ وہ کسی کو ملتا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ برسیسا اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپنا تھوڑا وقت بھی ضائع نہیں ہونے دیتا تھا۔ شیطان نے دیکھا کہ جب دن میں کچھ وقت یہ تھکتے ہیں تو کبھی کبھی اپنی کھڑکی کھول کر باہر جھانک کر دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی قافلہ ادھر آیا نہیں۔ اس کے ارد گرد کھیت اور باغ ہی تھے۔ باغ اور کھیت کے علاوہ کوئی چیز تھا ہی نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ دن میں ایک دو مرتبہ کھڑکی سے دیکھتا ہے تو اس مردود نے انسانی شکل میں آ کر اس کھڑکی کے سامنے نماز کی نیت باندھ لی۔ اس نے نماز کیا پڑھنی تھی، فقط شکل بنا کر کھڑا تھا۔ اب دیکھو کہ جس کی جو لائن ہوتی ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے مطابق روپ بنانا پڑتا ہے۔ چنانچہ جب اس نے کھڑکی میں سے باہر جھانکا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں دیکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ عادتاً باہر دیکھا تو وہ رکوع میں تھا۔ بڑا لمبا رکوع کیا، پھر تیسری مرتبہ سجدے کی حالت میں دیکھا۔ کئی دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں بھی یہ بات آنے لگی کہ یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ انسان ہے جو دن رات اتنی عبادتیں کر رہا ہے۔ وہ کئی مہینوں تک اسی شکل بنا کر قیام، رکوع اور سجدے کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ برسیسا کے دل میں یہ بات طے ہو گئی کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح یہ کون ہے۔ جب برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی تو شیطان نے کھڑکی کے قریب کھڑکی کے قریب بچھانا شروع کر دیا۔ جب مسلح کھڑکی کے قریب آ گیا اور برسیسا نے باہر جھانکا تو اس نے شیطان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ میں اپنے کام میں لگا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ سوچنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ کسی کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ دوسرے دن برسیسا نے پھر پوچھا کہ آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اللہ کی شان کہ ایک دن بارش ہونے لگی۔ وہ بارش میں بھی نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ برسیسا کے دل میں یہ بات آئی کہ جب اتنا عبادت گزار ہے کہ اس نے بارش کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ نہ میں ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں اور اس سے کہوں کہ میاں اندر آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے ان صاحب کے پیشکش کی وجہ سے باہر بارش ہو رہی ہے، تم اندر آ جاؤ۔ وہ جواب میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، مومن کو مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لہٰذا میں آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ وہ تو چاہتا یہی تھا کہ میں عبادت کی شکل بناتا رہوں۔
وہ دراصل عبادت نہیں کرتا تھا، فقط نماز کی شکل بنا رہتا تھا۔ لیکن دوسرا برسیسا یہ سمجھ رہا تھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نماز سے کیا غرض ہے، وہ تو اپنے مشن پر کام کر رہا ہے۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو برسیسا نے اسی واقعی بہت بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے دل میں اس کی عقیدت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اتنے عرصے کے بعد شیطان برسیسا سے کہنے لگا کہ اب میرا سال پورا ہو گیا ہے، لہٰذا میں اب یہاں سے جاتا ہوں، میرا مقام کہیں اور ہے۔ روانہ ہوتے وقت ویسے ہی دل نرم ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ برسیسا سے کہنے لگا، اچھا میں آپ کو جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ دے جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی بیمار آ جائے تو اس پر یہ پڑھ کر دم کر دیا کرے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے؟ کوئی آیا تھا شیطان اور کرنا ہی تحفہ کیا دے تھا۔ گیا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا برسیسا نے کہا، مجھے بادشاہ اس کے کی 3 کوئی بیٹے ضرورت اور نہیں ایک ہے۔ بیٹی تھی۔ وہ کہنے شیطان لگا نے کہ جا کر ہمیں یہ اس بیٹی نعمت پر اثر ڈال دیا طویل مدت کی اور محنت وہ کے بعد پاگل ملی ہو ہے، میں وہ نعمت وہ تمہیں خوبصورت تحفے اور میں پڑھی دے لکھی رہا ہوں لڑکی تھی، مگر اور تم شیطان کے انکار اثر سے کر رہے پاگل ہو۔ ہو گئی تھی۔ تم بادشاہ تو نے بڑے اس کے علاج نالائق کے لیے انسان بڑے بڑے ہو۔ یہ سن کر حکیموں اور برسیسا کہنے ڈاکٹروں لگا، کو اچھا جی، بلوا کر مجھے بھی کئی دنوں تک علاج سکھا دیجیے۔ کروایا، کوئی فائدہ چنانچہ نہ ہوا۔ شیطان نے اسے ایک جب کوئی دم فائدہ نہ ہوا سکھایا تو شیطان نے اور یہ کہتے ہوئے بادشاہ کے دل میں یہ رخصت بات ہو گیا ڈال کہ دی کہ اچھا بڑے پھر کبھی حکیموں اور ملیں گے۔ ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا ہے، اب کسی دم والے سے ہی دم کروا کر دیکھ لوں تو صحیح۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ ہاں، کسی دم والے کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے سرکاری ہرکارے بھیجے تاکہ وہ پتہ کر کے آئے کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک بندہ کون ہے۔ سب نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی تو برسیسا ہے اور وہ تو کسی سے ملتا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ کسی سے نہیں ملتا ہے تو ان کے پاس جا کر میری طرف سے درخواست کرو کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل واقعات حسینی پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہو تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ کچھ آدمی برسیسا کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ڈسٹرب کرنے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے بادشاہ کی طرف سے آنے والے نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بے شک یہاں نہ آئے، آپ کی عبادت میں خلل نہ ہو۔ ہم آپ کے پاس بچی کو لے کر آتے ہیں، آپ یہی اس بچی کو دم کر دینا، ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ہاں، میں نے ایک دم سیکھا تھا، اس دم کو آزمانے کا اچھا موقع ہے، چلو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ وہ دم ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے ان لوگوں کو بادشاہ کی بیٹی کو لانے کی اجازت دے دی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس گیا، اس نے جیسا ہی دم کیا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ مرض بھی شیطان نے لگایا تھا اور دم بھی شیطان نے ہی بتایا تھا، لہٰذا دم کرتے ہی شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اس کے دم سے ٹھیک ہوئی ہے۔ 1 ڈیڑھ مہینے کے بعد
اس نے پھر اسی طرح بچی پر حملہ کیا اور وہ اسے پھر برسیسا کے پاس لے آئے۔ اس نے دم کیا تو پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا، حتیٰ کہ 2-4 دن کے بعد بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج اس کے دم میں ہے۔ اب برسیسا کی بڑی شہرت ہو گئی کہ اس کے دم سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کیا۔ وہ اپنے شہزادوں کے ہمراہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر جنگ میں جائے تو بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ کر جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کے وزیر کے پاس چھوڑ جائے، کسی نے اور مشورہ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر اس کو دوبارہ بیماری لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ برسیسا تو کسی کی بات بھی نہیں مانے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں خود برسیسا کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑ کر جاتا ہوں۔ دیکھو شیطان کیسے جوڑ ملا رہا ہے۔ بادشاہ اپنے 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں، زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے اس وقت سب سے زیادہ اعتماد تم پر ہے اور میرے بیٹی کا علاج بھی تمہارے ہی پاس ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی تمہارے پاس ہی ٹھہر جائے۔ برسیسا کہنے لگا توبہ توبہ، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں کہ یہ اکیلی میرے پاس ٹھہرے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے، بس آپ اجازت دے دیں، میں اس کے رہنے کے لیے آپ کے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر بنوا دیتا ہوں اور یہ اسی گھر میں ٹھہرے گی۔ برسیسا نے یہ سن کر کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب اس نے اجازت دے دی تو بادشاہ نے اس کے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر بنوا دیا اور بچی کو وہاں چھوڑ کر جنگ پر روانہ ہو گئے۔ اب برسیسا کے دل میں بات آئی کہ میں اپنے لیے تو کھانا بناتا ہی ہوں، اگر بچی کا کھانا بھی میں ہی بنا دیتا تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ وہ اکیلی ہے، پتہ نہیں کہ اپنے لیے کھانا پکائے گی یا نہیں پکائے گی۔ چنانچہ وہ کھانا بناتا اور آدھا خود کھا کر باقی آدھا کھانا اپنے عبادت خانے کے دروازے پر باہر رکھ دیتا اور دروازہ کھٹکھٹا دیتا۔ یہ اس لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا تھا کہ اپنا کھانا کھا لو۔ اس طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے جاتی اور کھا لیتی۔ کئی مہینوں تک یہی معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھو وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، تم کھانا پکا کر اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو اور لڑکی کو وہ کھانا اٹھانے کے لیے گلی میں نکلنا پڑتا ہے۔ اگر کبھی کسی مرد نے دیکھ لیا تو وہ تو اس کی عزت خراب کر دے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرو تاکہ اس کو باہر نہ نکلنا پڑے۔ چنانچہ برسیسا نے کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کھانا رکھ کر کھڑکی کھڑکھڑا کر اور وہ کھانا اٹھا لیتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب کچھ اور مہینے بھی گزر گئے تو شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ خود تم عبادت کرنے لگتے ہو، یہ لڑکی اکیلے ہے، ایسا نہ ہو سکے کہ تنہائی کی وجہ سے وہ زیادہ بیمار ہو جائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو کچھ نصیحت کر دیا کرو تاکہ یہ بھی عبادت گزار بن جائے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ خیال دل میں آتے ہی اس نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کام کی ترتیب ہونی چاہیے۔ شیطان نے اس بات کا جواب بھی اس کے دل میں ڈالا کہ اس کو کہہ دوں کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر آ جائے اور تم بھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جایا کرو اور اسے وعظ و نصیحت کیا کرو۔
چنانچہ اس نے اسی ترتیب سے وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اس کے وعظ کا اس لڑکی پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے نمازیں اور وظیفے شروع کر دیے۔ اب شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھ تیری نصیحت کا اس پر کتنا اثر ہوا، ایسی نصیحت تو ہر روز ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس نے روزانہ نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح کچھ اور دن گزر گئے۔ جب کچھ وقت گزر گیا تو شیطان نے پھر اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہو اور وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتی ہے۔ راستے میں گزرنے والے کیا باتیں سوچیں گے کہ یہ کون باتیں کر رہے ہیں۔ اس طرح تو بہت ہی بڑی غلط تاثیر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ چھت پر بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کرنے کی بجائے تم دروازے سے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرو اور وہ اپنے اندر کھڑی ہو کر سن لیں، پردہ تو ہو ہی جائے گا۔ چنانچہ اب اس ترتیب سے وہ وعظ و نصیحت شروع ہو گئی۔ کچھ عرصہ تک اسی طرح معمول رہا۔